دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کیا بن گئے ہو، کیسے جی رہے ہو. یہ تم نہیں ہو سکتے. تم یہ انسان نہیں بننا چاہتے تھے جو آج تم ہو. تم تو وہ انسان تھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے کانپ اٹھتا تھا، جس کو اللہ سے گہری محبت تھی، جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑے ہو کر اپنے اللہ کے لیے جان دے گا، اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائے گا. راہ چلتے کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آتی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کوئی کانٹا، کوئی نوکیلی چیز، تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. تم تو وہ انسان ہو کہ جس پر جب کوئی ظلم ہوتا تھا تو آسمانوں کو دیکھتا تھا. ہاں میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی پہچان نہیں تھی تمہیں، لیکن پھر بھی تم آسمان کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جسے پتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. یاد کرو وہ دن جب تم اللہ کا نام پڑھ کے سوتے تھے، اللہ کا نام پڑھ کے اٹھتے تھے، کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا تھا. جب کوئی کہتا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو تمہارا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. کیا محبت تھی نا. تم تو وہ انسانوں جیسے ہی پیدا ہوئے تو تمہارے کانوں میں جو پہلا نام تمہیں سنوایا گیا وہ اللہ کا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن آج دیکھو اپنی حالت، غور کرو خود پہ، کیا بن چکے ہو، کیا ہو گیا تمہیں. کیا وہ اللہ صرف بچپن میں ہی تمہارا اللہ تھا؟ کیا آج اس اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ رہ لو گے اس کے بغیر، جی لو گے اس کے بغیر؟ نہیں. جو آج تم ہو تم یہ نہیں ہو سکتے. خود ہی سوچ لو. ہاں بچپن میں جو انسان جب کسی راستے سے گزرتا اور اسے کوئی ایسا کانٹا یا کوئی نقصان دینے والی چیز نظر آتی تو وہ اس نیت سے اٹھا لیتا کہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. اور آج جوانی کے ایام میں وہی انسان لوگوں کو دھوکے دے کر، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں سے جھوٹ بول کے، لوگوں کے دل توڑ کے، لوگوں کو ذہنی مریض بنا کے، لوگوں کو الجھا کے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نوجوان جب اسے سمجھ نہیں تھی بچپن میں اللہ اکبر کی صداؤں پہ جو مسجد کی طرف بھاگتا تھا، آج وہ جوان ہونے کے بعد، اس کی سوچ اور سمجھ بحال ہونے کے بعد کیسے اپنے رب کی آواز پر اس کے گھر نہیں جا سکتا؟ یہ تم نہیں ہو بڑی. وہ انسان جو کبھی یہ سوچتا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آج وہی انسان دو باتیں بولنے کے بعد تیسری بات میں گالی کا استعمال کر رہا ہے، جھوٹ سے اپنی دنیا بنا رہا ہے، بے حیائیوں کو کر رہا ہے، اگر کر نہیں رہا تو بے حیائیوں کو دیکھ رہا ہے. دنیا ایسے ہی کرتی ہے، تمہاری اصلیتوں کو غائب کرتی ہے، تمہیں خود سے جدا کرتی ہے، تمہیں تمہارے اصل روپ سے بیگانہ کرتی ہے. تمہارا اصل روپ تو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے. تمہارے اندر کا انسان جو کہ ریئل انسان ہے وہ تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے.